عمران خان نے ذاتی ایجنڈے کے لیے جھوٹ بول کر ملکی تشخص کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ دھوکہ دہی پر مبنی پالیسیز نے ملکی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اقتدار سے محرومی کے بعد یہ شخص معاشرے میں منافرت پھیلا رہا ہے۔ اسے اپنے دانستہ مجرمانہ اقدامات کا جواب دینا ہوگا۔ دوست ملکوں کے ساتھ تعلقات کو نئے سرے سے استوار کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا برطانوی اخبار دی گارڈین کو انٹرویو۔ آڈیو لیکس کے بعد عمران خان کی مایوسی میں اضافہ ہوا۔ اس شخص کی قومی اداروں کو کمزور کرنے کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ عمران نیازی اقتدار کی ہوس کے لیے اداروں پر دباؤ ڈالنا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ تحریک انصاف کی ممکنہ چڑھائی کو روکنے کے لیے حکمت عملی مرتب۔ لانگ مارچ کو کسی صورت اسلام آباد داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ریڈ زون میں سرکاری عمارتوں اور ڈپلومیٹک انکلیو کی سیکیورٹی پاک فوج کے حوالے ہوگی۔ اسلام آباد پولیس سمیت رینجرز، ایف سی اور سندھ پولیس کی خدمات لی جائیں گی۔ آتشی اسلحہ رکھنے پر پابندی ہوگی۔ لانگ مارچ کو لاجسٹک اور مالی معاونت فراہم کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے۔ پی ٹی آئی دور میں مخالفین کو سیاسی انتقام کا بدترین نشانہ بنایا گیا۔ بے تحاشا قرضوں سے جان بوجھ کر معیشت کو تباہ کیا گیا۔ عمران خان جھوٹ اور بہتان پر مبنی بیانیاں گھڑتے ہیں۔ عمران خان خاموش نہ رہے تو تمام حقائق سے پردہ اٹھا دوں گا۔ وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار کا نجی ٹی وی کو انٹرویو۔ عمران نیازی کا پورا سیاسی کریئر جال سازی کے گرد گھومتا ہے۔ یہ شخص رات کو خفیہ ملاقات میں NRO مانگتا ہے اور ناکامی پر دھمکیاں دیتا ہے۔ سخت کارروائی کر کے اسے نشان عبرت بنا دینا چاہیے۔ نواز شریف کی واپسی کا راستہ ہموار ہو گیا، فیصلہ وہ خود کریں گے۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کی نیوز کانفرنس۔ آئین کی شق 62(1)F کے تحت تا حیات نااہلی خوفناک قانون ہے۔ الیکشن کمیشن کو غلط بیان حریفی پر تحقیقات کا اختیار ہے۔ مقدمے کی سماعت میں احتیاط سے کام لیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی فیصل وافدہ نااہلی کیس میں ریمارکس۔ اسلام آباد میں کسانوں کا احتجاج ختم، حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب۔ بجلی بل مؤخر کرنے اور فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے خاتمے کے مطالبے تسلیم۔ وزیر اعظم آئندہ 10 دن میں جامع کسان پیکج کا اعلان کریں گے۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہے ہیں۔ تعمیر نو کے مرحلے میں عالمی برادری کی فعال شرکت اہمیت کی حامل ہے۔ بروقت امداد کی فراہمی پر دوست ملکوں اور تنظیموں کے شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی مختلف وفود سے گفتگو۔ پاکستان اور اقوام متحدہ کی سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے 81 کروڑ 16 لاکھ ڈالرز کی نئی فلیش اپیل۔ 2 کروڑ سے زیادہ افراد اب بھی امداد کے منتظر۔ 34 اضلاع میں 95 لاکھ آبادی کو رہائش کی فراہمی اہم چیلنج۔ عالمی برادری سے بھرپور معاونت کی اپیل۔ اقتصادی راہداری کے تحت خصوصی اقتصادی زون سے صنعتی ترقی میں مزید اضافہ ہوگا۔ ٹرانسپورٹ، انفراسٹرکچر اور توانائی کے شعبوں میں بہتری آئے گی۔ غیر ملکی صنعت کار حکومت کی کاروبار اور سرمایہ کار دوست پالیسی سے استفادہ کریں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کا کانفرنس سے خطاب۔ سیکیورٹی فورسز کی ٹانک اور حسن خیل میں کارروائیاں، 7 دہشت گرد ہلاک، بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ فائرنگ کے تبادلے میں حسن خیل میں 2 جوان شہید۔ سیکیورٹی فورسز کا سرچ آپریشن۔ ISPR۔ کراچی ڈویژن میں مقامی حکومتوں کے انتخابات 23 اکتوبر کو ہی ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے سندھ حکومت کی التوا کی درخواست مسترد کر دی۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں 16 اکتوبر کو ہونے والے ضمنی الیکشن سے متعلق انتظامات کا بھی جائزہ۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کا مقبوضہ کشمیر کا دورہ۔ حریت کانفرنس کی اپیل پر کل مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ حق خود ارادیت سے کم کچھ قبول نہیں کریں گے۔ عالمی برادری سے وعدے پورے کرنے کا مطالبہ۔
شمالی کوریا کا 10 دن میں بیلسٹک میزائل کا 5واں تجربہ. میزائل جاپان کی فضائی حدود سے گزر کر سمندر میں جا گرا. جاپان کے شمالی علاقوں میں سائرن، لوگوں کو محفوظ پناہ گاہوں میں پہنچنے کے اعلانات. کچھ علاقوں میں ٹرین سروس بھی معطل. امریکہ، جاپان اور جمہوری کوریا کی شمالی کوریا کی مہم جوئی کی شدید مذمت. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد. میں ہوں نازیہ خان. ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. تفصیلات شامل کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ عمران خان نے ذاتی ایجنڈے اور مقاصد کے لیے جھوٹ بول کر ملک کی تشخص کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. اسے اپنے تمام دانستہ مجرمانہ اقدامات کا جواب دینا ہوگا. برطانوی اخبار گارڈین کو انٹرویو میں وزیر اعظم نے کہا کہ عمران خان کی جھوٹ اور دھوکہ دہی پر مبنی پالیسیز نے ملکی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا. عمران خان کرۂ ارض پر سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا شخص ہے. انہوں نے کہا کہ اقتدار سے محرومی کے بعد یہ شخص معاشرے میں منافرت پھیلا رہا ہے. اس نے دوست ملکوں کے ساتھ تعلقات کو بلا وجہ نقصان پہنچایا. اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس کے موقع پر عالمی رہنماؤں کے عمران خان کے بارے میں خیالات سن کر حیران رہ گیا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان نے اپنے ذاتی ایجنڈے کے لیے کرپشن کے خاتمے کو اپنا منشور بنا کر پیش کیا، لیکن وہ ملکی تاریخ کا سب سے زیادہ ناتجربہ کار، خود پسند، انا پرست اور ناپختہ سیاستدان ثابت ہوا. دوست ملکوں کے ساتھ تعلقات دوبارہ استوار کرنے کے حوالے سے کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ چین کے ساتھ قریبی تعلقات کو دوبارہ سے بہتر بنائیں گے اور نومبر میں بیجنگ کا دورہ کریں گے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی دور میں اقتصادی راہداری منصوبے کو نقصان پہنچایا. ہم علاقائی ترقی کے اس منصوبے کو آگے بڑھائیں گے. محمد شہباز شریف نے کہا کہ عمران خان نے امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو بھی بلا وجہ نقصان پہنچایا. میری نیو یارک میں صدر بائیڈن سے ملاقات ہوئی. امریکہ نے سیلاب متاثرین کے لیے امداد کی یقین دہانی اور F-16 طیاروں کے پرزے فراہم کرنے پر اتفاق کیا ہے. خاندانی سیاست کے حوالے سے عمران خان کی تنقید مسترد کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ اہلیت، عوامی حمایت اور عوام کا اعتماد جیتنے کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ نواز شریف میرے رہنما اور بڑے بھائی ہیں اور میں ان سے مشورہ کرتا ہوں. انہوں نے مجھے فیصلے کرنے کا مکمل اختیار دیا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ آڈیو لیکس کے بعد عمران خان کی مایوسی میں اضافہ ہو گیا ہے. اس شخص کی افواج پاکستان کو کمزور کرنے کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ اپنے اقتدار کی ہوس کے لیے عمران نیازی مسلح افواج اور اس کی قیادت کے خلاف مہم کے ذریعے دباؤ ڈال کر حمایت حاصل کرنا چاہتا ہے. ناظرین، وفاقی حکومت نے تحریک انصاف کی اسلام آباد پر ممکنہ چڑھائی کو روکنے کے لیے حکمت عملی مرتب کر لی. ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ لانگ مارچ کو کسی صورت اسلام آباد داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. ریڈ زون میں واقع سرکاری عمارتوں اور ڈپلومیٹک انکلیو کی سیکیورٹی پاک فوج کے حوالے ہوگی. اسلام آباد پولیس سمیت سندھ پولیس، رینجرز، FC کی خدمات دی جائیں گی. اجلاس میں یہ فیصلہ بھی ہوا کہ آتشی اسلحہ ساتھ رکھنے پر پابندی ہوگی. لانگ مارچ کو لاجسٹک اور مالی معاونت فراہم کرنے والے افراد اور تنظیموں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. ان کیمرہ اجلاس میں وزیر داخلہ کو سیکیورٹی ایجنسیز نے بریفنگ میں بتایا کہ پی ٹی آئی کے ممکنہ لانگ مارچ میں شرکاء کی تعداد 15 سے 20 ہزار کے درمیان ہو سکتی ہے. وزیر داخلہ نے شرکاء کو واضح ہدایات دی کہ لانگ مارچ کے دوران اسلام آباد کے شہریوں کی نقل و حمل اور اسپتالوں اور اسکولوں کو فعال رکھا جائے. وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ عمران خان جھوٹ پر مبنی بیانیاں گھڑنے کے ماہر ہیں. عمران نیازی اگر خاموش نہ رہے تو تمام حقائق سے پردہ اٹھا دوں گا. ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے اپنے دور میں مخالفین کو سیاسی انتقام کا بدترین نشانہ بنایا اور بے تحاشا قرضوں سے جان بوجھ کر ملک کو تباہ کیا گیا. جہاں تک دیکھیں ذاتیات کا تعلق ہے، میں اس کو بلیو کرتا ہوں کہ نہیں کرنی چاہیے. اپنے آپ کی زبان کو قابو میں رکھیں. اگر میرے ساتھ آپ نے متھا لگایا تو پھر میں آپ کا ایک ایک چیز جو ہے نا وہ میں عوام کو بتاؤں گا. توشہ خانہ کے بعد صادق امین نظر آتے ہیں، وہ ان کی پرسنل ڈیکلیریشن ہے، مس ڈیکلیریشن ہے. ان کے فاشزم کی آپ کو ایک نہیں درجنوں مثالیں ملے گی. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اپوننٹس کے کیا کیا. ان کو پاکستان کی بہتری یا معاشی ایشو کی کوئی فکر نہیں تھی. 75 سال کے قرضے 25,000 اور پونے 4 سال کے قرضے 18,000 ارب. اس میں یہ امیجن کریں انپریسیڈنٹڈ انکریز. تو اس حساب سے تو یہ اگر چور ہمیں کہتے ہو تو یہ بہت بڑے ڈاکو ہیں. انہوں نے کہا جی کہ یہ دونوں گورنمنٹ جو تھیں یہ چور تھیں، یہ قرضے لوٹ کے لے گئے. انہوں نے ایک کمیشن بنایا تھا
ڈپٹی چیئرمین نیب کی سربراہی میں، اگر آپ کو یاد ہو، جی جی، اور اس نے یہ انویسٹیگیٹ کرنا تھا، اور انہوں نے رپورٹ کیوں نہیں پبلک کی؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ ہر چیز چیک ہوئی، لیکن پھر ان کو آگے بتایا گیا کہ وہ تو 1 روپیہ بھی نہیں کو لے کے جا سکتا۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کہتی ہیں کہ عمران نیازی کا پورا سیاسی کریئر جال سازی اور خفیہ ملاقاتوں کے گرد گھومتا ہے۔ رات کو خفیہ ملاقات میں NRO مانگتا ہے، جب NRO نہیں ملتا تو باہر آ کر اداروں کے خلاف باتیں شروع کر دیتا ہے۔ لاہور میں نیوز کانفرنس سے خطاب میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ عمران خان کے خلاف سخت کارروائی کر کے اسے نشان عبرت بنا دینا چاہیے۔ تفصیل بتائیں گے ریاض پر کی۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے اپنی دوسری نیوز کانفرنس میں بھی چیئرمین تحریک انصاف کو نشانے پر رکھا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں استحکام لانے کے لیے فورن فنڈڈ ایجنٹ کو نشان عبرت بنانا ہوگا۔ فورن فنڈنگ میں مجرم یہ ثابت ہوا، توشہ خانہ میں مجرم یہ ثابت ہوا، فراگوگی کیس میں مجرم یہ ثابت ہوا، اور آپ یہ دیکھیں NRO فراگوگی کو کیسے ملا، اس کو راتوں رات جہاز میں بٹھا کے فرار کرا دیا۔ NRO اس کو کہتے ہیں جو علیمہ باجی کو ملا، جس نے اقرار کیا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے۔ آنریبل جج زیبا کے بارے میں گفتگو کی تھی، ان کو کل اس کے اندر معافی مل گئی۔ عدلیہ سے بڑے ادب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ فراخ دلی کا مظاہرہ جو ہے نا، اس قسم کے شیطانی ذہن کے انسان کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ ایسے شخص کی جو اوقات ہے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے، جس کے پیچھے اس کو ساری زندگی رہنا چاہیے، کیونکہ اس نے ملک کی تقدیر سے کھیلا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ مجھ پر جھوٹا مقدمہ بنا کر پاسپورٹ ضبط کیا گیا۔ فتنہ خان کے دور میں 3 ماہ سے زائد کی قید کاٹی، لیکن آج تک میرے خلاف کوئی کیس ثابت نہ ہو سکا، نہ ہی کوئی ریفرنس دائر ہوا۔ مریم نواز نے کہا کہ پاناما کیس کا فیصلہ آنے کے بعد وہ قوم کے سامنے حقائق لائیں گی۔ جس کیس میں میرا پاسپورٹ رکھا گیا 3 سال لاہور ہائی کورٹ میں، وہ کیس میرے خلاف کبھی بنا ہی نہیں۔ 57 ڈیز انہوں نے نیب میں مجھے حبس بے جا میں رکھا، اور نیب میں کسی خاتون کو رکھنے کا پہلے کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے، کوئی ہسٹری نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے، نیب کو بنایا ہی نہیں گیا خواتین کے لیے۔ سوال یہ نہیں ہے 3 سال بعد پاسپورٹ کیوں ملا مجھے، سوال یہ ہے کہ ناجائز طور پہ 3 سال میں میرا پاسپورٹ رکھا کیوں گیا آپ نے۔ ایک سوال پر مریم نواز نے کہا کہ وہ 3 سال سے اپنے والد اور بھائیوں سے نہیں مل سکی ہیں، جلد لندن جا کر ان سے ملاقات کریں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف جلد وطن واپس آئیں گے۔ نواز شریف کا راستہ اب الحمدللہ صاف ہے، صرف اب ایک اپلیکیشن دینی ہے کورٹ میں کہ کیونکہ یہ ثابت نہیں ہو سکا جو ان پہ جھوٹا الزام لگایا گیا تھا، تو وہ ہم دیں گے اپلیکیشن، لیکن ٹائمنگ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، میاں صاحب اب خود کریں گے، لیکن وہ بہت جلد اپنے وطن واپس آئیں گے۔ عمران خان کے لانگ مارچ کے حوالے سے سوال پر مریم نواز نے کہا کہ جس شخص نے قومی معیشت تباہ کی، اداروں پر حملے کیے، پاکستان کے دوست ملکوں سے تعلقات خراب کیے، اسے اسلام آباد پر چڑھائی کی اجازت دینے کی بجائے سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے۔ ریاض برقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر رجسٹرار آفس نے مریم نواز کو پاسپورٹ واپس کر دیا۔ مریم نواز اپنے وکیل امجد پرویز کے ہمراہ ہائی کورٹ پہنچی، جہاں ضروری کارروائی کے بعد پاسپورٹ ان کے حوالے کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے 4 نومبر 2019 کو چودھری شوگر ملز کیس میں مریم نواز کو ضمانت دیتے ہوئے پاسپورٹ سرنڈر کرنے کا حکم دیا تھا۔ گزشتہ روز عدالت نے مریم نواز کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں پاسپورٹ واپس کرنے کا حکم دیا تھا۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کہتے ہیں کہ آئین کی شق 62(1)F کے تحت تاحیات نااہلی ایک خوفناک قانون ہے۔ الیکشن کمیشن کا تاحیات نااہلی کا حکم کالعدم قرار دینے کی صورت میں بھی حقائق تبدیل نہیں ہوں گے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے رہنما PTI فیصل وابدہ کی تاحیات نااہلی سے متعلق کیس کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ مقدمے کی سماعت میں احتیاط سے کام لیں گے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو غلط بیان حلفی پر تحقیقات کا اختیار حاصل ہے۔ فیصل وارڈا کیس میں حقائق کا درست جائزہ لیا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ مقدمے میں سوال اب صرف یہ باقی ہے کہ کیا الیکشن کمیشن تاحیات نااہلی کا حکم دے سکتا ہے یا نہیں۔ کیس کی آئندہ سماعت جمعرات کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات 23 اکتوبر کو ہی ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرانے سے متعلق صوبائی حکومت کی درخواست مسترد کر دی۔ اجلاس میں قومی اسمبلی کے 9 اور صوبائی اسمبلی پنجاب کے 3 حلقوں میں ضمنی انتخابات کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق ضمنی انتخابات کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔
کسان اتحاد نے اسلام آباد میں احتجاجی دھرنا ختم کر دیا۔ کامیاب مذاکرات کے بعد وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں کے مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم جلد کسان پیکج کا اعلان کریں گے۔ تفصیل بتا رہے ہیں وقار حیدر۔ دھرنے کا خاتمے کا اعلان ہے، دھرنا ختم۔ اور کسان اتحاد نے اسلام آباد میں ہونے والا اپنا احتجاج ختم کر دیا۔ کسان اتحاد کے رہنما کہتے ہیں وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کسانوں کے مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ کسانوں کے مطالبات مان لیے گئے ہیں۔ ان دوستوں کا یہ مطالبہ تھا کہ موجودہ جو بل ہیں، ایک تو ان کی جو ہے وہ ادائیگی مؤخر کر دی جائے۔ آج انہوں نے اور مطالبہ کیا کہ وہ بل جو ہیں وہ ہم ادا نہیں کر سکتے، ان کی جو ہے وہ انسٹالمنٹ کر دی جائیں۔ وہ مطالبہ بھی پرائم منسٹر نے منظور کر لیا ہے۔ فیول چارج ایڈجسٹمنٹ ہے FCA، اس کے متعلق جو ان کے مطالبات تھے وہ بھی ان کی باتیں جو ہیں وہ درست ثابت ہوئی ہیں، اور انہوں نے سیکٹری انرجی کو کہا ہے کہ ان کو بھی جو ہے وہ فیول ایڈجسٹمنٹ جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے بتایا کہ کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے وزیر اعظم نے ایک وزارتی کمیٹی بنا دی ہے۔ انہوں نے جو مطالبات پیش کیے ہیں ان کے اوپر وزیر اعظم نے ایک منسٹریل کمیٹی جو ہے وہ بنائی ہے، جس میں میرے علاوہ 3 وزراء صاحبان جو ہے وہ اور ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ان تمام مسائل کو حل کریں گے، اور اس حل کے مطابق جو ہے وہ کسان پیکج جو ہے وہ انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب جو ہے اس کو اناؤنس کریں گے۔ خیبان چوک اسلام آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ عمران خان نے اگر لانگ مارچ کیا تو آرٹیکل 245 کے تحت نمٹا جائے گا۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 6 اکتوبر شام 5 بجے طلب کیا گیا ہے، جس سے صدر ڈاکٹر عارف الوی خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے یورپی کمشنر برائے کرائسس مینجمنٹ جینس لینارکیچ نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور یورپی یونین کے تعلقات مشترکہ اقدار، امن، خوشحالی اور ترقی کے مشترکہ مقاصد پر مبنی ہیں۔ حالیہ سیلاب کے تناظر میں یورپی یونین کے تعاون کو سراہتے ہوئے محمد شہباز شریف نے کہا کہ سیلاب سے بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہوا ہے۔ توقع ہے کہ عالمی برادری بحالی اور تعمیر نو کے مرحلے میں فعال شرکت کے ذریعے تباہی پر قابو پانے کے لیے کوششیں تیز کرے گی۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ پاکستان اور یورپی یونین دو طرفہ تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو مزید بڑھانے کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے تاکہ 2023 کے بعد GSP+ اسکیم سے استفادہ کیا جا سکے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، سلامتی، دفاع، ثقافت اور عوامی روابط سمیت متعدد شعبوں میں تعاون اور شراکت داری کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ لیبر پارٹی کی ڈپٹی لیڈر انجلا وینر نے اسلام آباد میں وزیر اعظم سے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ دارالعمرہ کے رکن لارڈ واجد خان بھی ملاقات میں شریک تھے۔ برطانوی وفد نے پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے برطانیہ کی جانب سے 1 کروڑ 65 لاکھ پاؤنڈ کی انسانی امداد پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ مشکل وقت میں ترکیہ کی حکومت اور عوام نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بات اسماعیل حقی ترک ہلال احمر کے خیر سگالی سفیر اور ترکیہ کے سفیر محمد پکاسی پر مشتمل ترک وفد سے گفتگو میں کہی۔ اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں وزیر اعظم نے کہا کہ 2005 کا زلزلہ ہو، 2010 کا یا حالیہ سیلاب، ترکیہ پاکستانیوں کی مدد کے لیے ہمیشہ آگے رہا ہے۔ انہوں نے پاکستانی سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان بھیجنے پر صدر رجب طیب ایردوان اور ترک عوام کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ترکیہ کی جانب سے بھیجی گئی 50 کشتیوں سے سندھ اور بلوچستان کے سیلاب زدہ علاقوں میں پھنسے سینکڑوں افراد کو نقل مکانی کرنے میں مدد ملی ہے۔ اسماعیل حقی ترک نے سیلاب کے دوران قیمتی جانوں کے ضیاع پر تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشنز کے علاوہ بحالی میں بھی تعاون برقرار رہے گا۔ وفد نے بتایا کہ وہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے جا رہے ہیں تاکہ ضروریات اور درکار امدادی سامان اور خدمات کی فراہمی کا جائزہ لیا جا سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی پر ترک ہلال احمر کا شکریہ ادا کیا۔
وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے برطانیہ میں ڈیپٹی لیڈر آف اپوزیشن اینجلا رینر اور ممبر ہاؤس آف دی لارڈز لارڈ واجد خان نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس موقع پر دو طرفہ تعلقات اور علاقائی اہمیت کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ نے سیلاب متاثرین کے لیے حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ قطر کے سفیر شیخ سعود بن عبد الرحمن بن فیصل الثانی نے بھی وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے اقدامات پر گفتگو ہوئی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ حکومت سرمایہ کاروں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اصلاحات پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کی طرف سے پاکستان میں $3 ارب کی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے متحدہ عرب امارات کے سفیر حمد عبید ابراہیم سلیم الزابی نے بھی اسلام آباد میں ملاقات کی اور دو طرفہ اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر نے ابوظہبی انویسٹمنٹ اتھارٹی کی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کی خواہش سے آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ سے افغانستان کے نامزد ہیڈ آف مشن عبدالرحمان نظامانی نے بھی ملاقات کی اور مختلف امور پر گفتگو کی۔ وزیر خزانہ نے افغانستان کے ساتھ قریبی ہمسائیگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تجارت اور اقتصادی تعلقات مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان میں سیلاب زدہ علاقوں کے عوام کی امداد اور بحالی کے لیے اقوام متحدہ نے نئی فلیش اپیل جاری کی ہے۔ $816 ملین کے لیے نئی اپیل جنیوا اور پاکستان میں بیک وقت ہونے والی تقریب میں جاری کی گئی۔ تفصیل بتا رہی ہیں نمرہ سہیل۔ پاکستان میں حالیہ سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور اقوام متحدہ نے $816 ملین کی فلیش اپیل جاری کر دی ہے۔ اقوام متحدہ اور پاکستان کی جانب سے اپ سکیل فلیش اپیل کا مقصد عالمی برادری کو سیلاب متاثرہ علاقوں میں تازہ ترین ضروریات سے آگاہ کرنا ہے۔ جنیوا میں فلیش اپیل میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان نے کہا کہ ہمیں سیلاب متاثرین کو تحفظ، اشیاء خورونوش کی فراہمی سمیت پناہ دینا اور دوبارہ آباد کرنا ہے۔ We will literally need a new coalition of the willing. Approximately 1,700 people have lost their lives and close to 13,000 are injured. 7.9 million are still displaced and women and children make up 70% of the 33 million affected. Countries in the highest category of climate vulnerability and development trajectory like Pakistan need urgent global institutionalized responses for building defenses against climate disasters. وزیر مملکت خارجہ امور ہنا ربانی کھر نے فلیش اپیل میں دفتر خارجہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی مشترکہ چیلنج ہے۔ Entire flash appeal number, no matter how much or how high it goes, is not even 20% of the total response to the floods and its victims by the government and people of Pakistan. As humans, we will all come together to respond to the needs of a people who have done nothing to deserve this fate. وفاقی وزیر سردار ایاز صادق نے خطاب کرتے ہوئے کہا سیلاب سے پیدا ہونے والی تباہی کئی سال تک اثر انداز ہوگی۔ I strongly feel this is a warning. Some other country could be next. God forbid. We would never want to see a single person die, as that would be death of humanity. پاکستان کے لیے فلیش اپیل سے عالمی ادارہ صحت کے سربراہ، اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل، پاکستان میں اقوام متحدہ کے نمائندے جولین ہارنیس، سیو دی چلڈرن اور یونیسیف کے علاوہ عالمی اداروں کے نمائندوں نے کہا ترقی یافتہ ممالک پاکستان میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان اور اقوام متحدہ کی مشترکہ اپ سکیل فلیش اپیل میں عالمی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی کی آفات سے نمٹنے کے لیے یکجا ہونا انتہائی اہم ہے تاکہ مستقبل میں ایسی تباہی سے بچا جا سکے۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، اقوام متحدہ کے انسانی بنیادوں پر امدادی سرگرمیوں کے رابطہ دفتر نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ 3 ماہ کے دوران تقریباً 57 لاکھ پاکستانی سیلاب متاثرین کو خوراک کے سنگین بحران کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے نے خبردار کیا ہے کہ سندھ اور بلوچستان میں سیلاب زدہ علاقوں میں بیماریوں کے پھیلاؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں درجہ حرارت میں مسلسل کمی سے بھی متاثرین کے مسائل میں اضافہ ہوگا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عارضی پناہ گاہوں میں سیلاب متاثرین کی بنیادی ضروریات تک رسائی محدود ہے۔
1,30,000 حاملہ خواتین کو صحت کی ہنگامی خدمات کی ضرورت ہے۔ حاملہ خواتین کا علاج عارضی کیمپس میں کیا جا رہا ہے جو قابل تشویش ہے۔ پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں مصیبت زدہ افراد کی مدد کے لیے سعودی سفارت خانے میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ احوال بتا رہے ہیں سمیع اللہ۔ مشکل کی گھڑی میں دوست ممالک کی اگر بات کی جائے تو سعودی عرب پاکستان کا وہ برادر دوست ملک ہے جس نے سیلاب کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر قدم ہمارا ساتھ دیا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں سیلاب کی آفت کا شکار عوام کا ساتھ دینے کے لیے سعودی عرب کی حکومت اور کنگ سلمان ریلیف سینٹر کی جانب سے دی جانے والی امداد کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے پاکستان کی حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں۔ المملكة العربية السعودية كانت من أوائل الدول التي عملت على إغاثة الشعب الباكستاني۔ نیوز کانفرنس سے خطاب میں چیئرمین NDM میں لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز نے کہا کہ حالیہ سیلاب میں سعودی حکومت نے دل کھول کر امداد دی۔ Whenever there has been a difficult time, a disaster, a calamity, the United Kingdom, with very special and unique relationship with two of the other countries, has always been there to support us. We received a substantial amount of support in terms of the relief effort, both coming through the air bridge that was established, as well as through the land routes and over roads that have been provided and made possible by the King Salman Relief Fund. نیوز کانفرنس سے چیئرمین کنگ ریلیف سینٹر محمد خالد عثمانی نے بتایا کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں مچھردانیاں، شیلٹر کٹس، پلاسٹک میٹس، کمبل اور دیگر ضروری سامان مہیا کیا گیا ہے۔ We distributed more than 65,000 food packets, 50,000 mosquito nets, 5,000 tents, 25,000 non-food items. We had 10 airplanes came from Saudi Arabia to Pakistan, a total of 420 tons. تقریب میں بتایا گیا کہ سعودی عرب پاکستان کے مختلف علاقوں میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے امداد کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ صوبہ سندھ میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ اپنے گھروں میں رہنے والے افراد خیمہ بستیوں میں رہائش پر مجبور ہیں۔ کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں ذیشان احمد۔ صوبہ سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے سیلابی پانی بتدریج اتر رہا ہے اور اکثر علاقوں میں لوگ گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ تاہم متعدد علاقوں میں اب بھی پانی موجود ہے اور لوگ خیمہ بستیوں یا سڑک کنارے ٹینٹ لگا کر رہنے پر مجبور ہیں۔ صوبہ سندھ کے 30 میں سے 24 اضلاع طوفانی بارشوں اور سیلاب سے شدید متاثر ہوئے ہیں اور یہاں زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ زیادہ تر متاثر علاقوں میں تعلیمی سرگرمیاں اب تک معطل ہیں اور طالب علم ٹینٹ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ لوگوں کے گھر بار کے ساتھ ساتھ ان کے مال مویشی بھی سیلاب کا شکار ہو گئے، جبکہ لاکھوں ایکڑ اراضی پر کھڑی فصلیں بھی دیکھتے ہی دیکھتے تباہ ہو گئیں۔ سیلابی ریلے کے ساتھ لوگوں کے خواب بھی سمندر برد ہو گئے اور ہنستے بستے گھرانے اب دوسروں کی امداد کے محتاج ہیں۔ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے وفاقی حکومت، سندھ حکومت، NDMA اور پاک فوج سمیت متعدد فلاحی ادارے دن رات کوشاں ہیں۔ آغا خان اسپتال کراچی میں سیلاب کے حوالے سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صحت کے صوبائی وزیر ڈاکٹر عذرا فضل پیچوہو نے کہا کہ بارشوں اور سیلاب سے آدھے سے زیادہ سندھ کا حصہ متاثر ہوا ہے اور ہمیں اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ نجی فلاحی اداروں کو بھی کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے ملک بھر کے سیلاب زدہ علاقوں میں آغا خان اسپتال کی جانب سے 3 لاکھ لوگوں کو طبی سہولتوں کی فراہمی اور اس کے ساتھ ساتھ 1 کروڑ روپے سے زائد ادویات کی مفت فراہمی کو سراہا۔ سیلاب متاثرین کے لیے دنیا بھر سے بھی امداد آ رہی ہے۔ اس سلسلے میں ترکیہ سے امدادی سامان لے کر 15ویں پرواز کراچی ایئرپورٹ پہنچی۔ یونیسیف کی جانب سے بھی امدادی سامان کی کھیپ لے کر 4تھی پرواز کراچی پہنچی۔ سیلاب متاثرین کے لیے اب تک مجموعی طور پر 135 پروازیں پہنچی ہیں۔ یونیسیف ہیڈ کوارٹر کے وفد نے ڈپٹی ڈائریکٹر مس لانا ویریکیٹ کی سربراہی میں نوابشاہ کے قریب ویٹرنری یونیورسٹی میں سیلاب متاثرین کے لیے قائم ٹینٹ سٹی کا دورہ کیا۔ انہوں نے وہاں متاثرین کو دی جانے والی مختلف سہولتوں کا جائزہ بھی لیا۔ مس لانا کو بتایا گیا کہ یہاں 300 خیموں پر مشتمل ٹینٹ سٹی قائم کیا گیا ہے، جہاں مقیم سیلاب متاثرین کو خشک راشن، پینے کے صاف پانی اور طبی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں، جبکہ یونیسیف اور سماجی تنظیم ہینڈز کے تعاون سے سیلاب متاثرین بچوں کے تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے ٹینٹ اسکول بھی قائم کیا گیا ہے۔ یونیسیف کی ٹیم نے ٹینٹ سٹی میں متاثرین کے لیے کیے گئے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔
وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ سیلابی صورتحال سے ریلوے کو 550 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے. ادارے نے اپنے آپریشنز کو موجودہ وسائل سے دوبارہ چلایا ہے. اگر شارٹ یا مڈ ٹرم مدت کے لیے ریلوے زمینوں کو لیز کر دیا جائے تو ادارے کو منافع ہوگا. تفصیل بتا رہی ہیں لاہور سے فرحانہ خان. لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث ریلوے کا آپریشن روکا، جس سے ریلوے کو شدید مالی نقصان پہنچا ہے. انہوں نے کہا کہ ریلوے کی مال گاڑیوں سے ادارے کو منافع ہو رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ریلوے کے کرائے بڑھائے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ٹینیور میں ہم نے 18-20 بار کرائے کم کیے تھے. یہ آئل بل تھا، یہ آئل بل ہو گیا. وہ بھائی جان آئل کی قیمت میں نے تو نہیں دنیا میں بڑھائی تھی. اب اگر کم ہونی شروع ہوئی ہے تو وہ بھی باہر کم ہوگی تو نیچے بھی کم ہوگی. 3 میجر فیکٹر ہیں: ڈالر کی قیمت، آئل پرائس اور یہ ان پریسیڈنٹڈ سیلاب. وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ عمران خان کے دور میں سرکولر ڈیٹ میں بہت اضافہ ہوا. ML1 پر زبانی باتیں کی گئیں جبکہ عملی کام نہ کرنے کی وجہ سے لاگت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت ML1 پر کام کے لیے سنجیدہ ہے. ML1 کا جو پروجیکٹ ہے جب ہم نے بنایا تھا تو اس میں مکمل ہونا تھا 6 برس میں اور اس پہ خرچ آنا تھا 6.2 یا 3 بلین ڈالر. اللہ ماشاءاللہ کام تو کچھ ہوا نہیں. کاسٹ 10 بلین ڈالر پہ پہنچ گئی اور ڈیوریشن ہم سے پہلے والے ماشاءاللہ 9 سال کر گئے. کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. اب ایک ہی راستہ ہے کہ چائنیز سائڈ کو قائل کر کے کسی طریقے سے کام شروع کروایا جائے. کام شروع ہوگا ایک بار تو پھر کوئی بھی حکومت آئے گی وہ اسے روک نہیں سکے گی، کام چلتا رہے گا. دوسری جانب پاکستان ریلوے نے لاہور اور کراچی کے درمیان قراقرم ایکسپریس، کراچی ایکسپریس اور پاک بزنس ایکسپریس کو مقررہ روٹ سے بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ٹرینوں کا اوسط دورانیہ تقریباً 22 گھنٹے رکھا گیا ہے. تمام ٹرینوں کو اضافی کوچز کے ساتھ چلایا جائے گا. فرحانہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. حکومت کی جانب سے ڈالر کی مصنوعی بلندی کو قابو میں کرنے کے اندیے سے روپیہ مزید مستحکم ہونے لگا ہے. ڈالر مزید 1 روپیہ 65 پیسے سستا ہو گیا. تفصیل بتائیں گے محمد زبیر الدین. حکومتی اقدامات اور ڈالر کی مصنوعی بلندی کو روکنے کے لیے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی واضح ہدایات کے باعث روپیہ مستحکم ہونے لگا اور ڈالر مزید سستا ہو گیا. انٹر بینک میں ڈالر 225 روپے 64 پیسے جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی خرید 226 روپے 50 پیسے اور قیمت فروخت 229 روپے پر آ گئی. جو ان کا کانفیڈنس ہے اور پھر وہ کانفیڈنس ریفلیکٹ بھی ہوا مارکیٹ میں کہ تقریباً 15 روپے جو ہے وہ انٹر بینک میں کم ہو گئے. اوپن مارکیٹ میں بھی کم و بیش یہی ہے، اس سے زیادہ کمی ہوئی. پلس یہ ہوا کہ پاکستان کی امپورٹ جو ہے وہ بھی کم ہوئی ہے. جیسے کہ آج نمبرز آئے ہیں تو پاکستان کی جو امپورٹ ہے وہ کوئی 20% کم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سے جو ڈالرز ہیں وہ کم گئے ہیں بیرون ممالک. تو پلس جو ڈار صاحب کی پالیسیز ہیں، بزنس کمیونٹی یہ دیکھ رہی ہے کہ بہت تیزی سے جو ڈالر ہے وہ 200 روپے کو ٹچ کر جائے گا. دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی کاروبار کا آغاز مثبت رہا اور مارکیٹ نے 340 پوائنٹس کا اضافہ بھی ریکارڈ کیا. تاہم حصص کے لین دین میں اتار چڑھاؤ جاری رہا اور مجموعی طور پر 138 پوائنٹس کے اضافے سے مارکیٹ 41,350 پر بند ہوئی. جب سے ڈار صاحب تشریف لائے ہیں اس میں کم از کم 1.5 سے 2% اضافہ ہو چکا ہے اور آئندہ بھی اضافہ لگ رہا ہے. اس کی بنیادی وجوہات میں جس طریقے سے کرنسی اپریشیٹ کر رہی ہے، پاکستان کی کرنسی اپریشیٹ کر رہی ہے، جس طریقے سے آج ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہوا ہے 31% ایئر آن ایئر بیسس پہ، منتھلی بیسس پر 20% ریڈیوس ہوا ہے. امپورٹ نیچے آ رہی ہے. یہ وہ سارے اکنامک، اور پھر انفلیشن بھی نیچے ہے. یہ وہ سارے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہماری اسٹاک مارکیٹ ٹھہر گئی تھی، ایک جگہ رک گئی تھی. لیکن اب ان تمام انڈیکیٹرز میں بہتری آ رہی ہے اور انشاءاللہ امید کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اسٹاک مارکیٹ میں مزید تیزی ہوگی. اسٹاک کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے حجم میں بھی اضافہ ہوا ہے جو کہ ملکی معیشت کے لیے نہایت خوش آئند ہے. محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری دونوں ملکوں کے دیرینہ تعلقات کی روشن مثال ہے. سی پیک کے تحت خصوصی اقتصادی زونز کا قیام ہماری ترجیح ہے. وہ اسلام آباد میں پاک چین اقتصادی راہداری 2030 اور پاکستان بطور سرمایہ کاری کی منزل کے موضوع پر گول میز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. تفصیل بتا رہے ہیں آغا مسعود خالد.
गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मौशी इनकलाब के तौर पर उम्मीद की किरण है, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरा खित्ता मुस्तफीद होगा। सदर मुमलिकत ने कहा कि तिजारत को आसान बनाना हमारी तरजीह है ताकि सरमायाकारों को तरगीब दी जा सके। सीपैक एक सिंबॉलिक जेस्चर भी है और एक सब्सटैंशियल कोऑपरेटिव कैफियत भी है। ग्वादर का पोर्ट ही वो रास्ता फराहम करेगा जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के लिए बड़ी सख्त बेचैनी है। इंशाल्लाह अफगानिस्तान में अमन होगा, इंशाल्लाह अफगानिस्तान का रिकंस्ट्रक्शन होगा और उसके साथ साथ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की इंडस्ट्री और पाकिस्तान के अंदर पावर्टी एलिविएशन, ये सारी चीज़ें कोलेस कर जाएंगी। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान और चीन IT समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने के ख्वाहां हैं। हमारी कोशिश है कि खसूसी इक्तिसादी जोन्स का क़याम जल्द अमल में लाया जाए ताकि इक्तिसादी सरगर्मियां तेज हो सकें। चाइना ने जब अपनी इकोनॉमिक रीथिंकिंग की तो उसने 2-3 चीज़ों पर ख़ास तवज्जो दी जिसके मुतालिक मैं समझता हूँ पाकिस्तान भी सीख रहा है। एक तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, और वही चीज़ आप ये देखिए कि दुबई और हर जगह जहाँ जहाँ रिपीट हुई वहाँ पर तरक्की बन गई कि जी जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसको भी और जो लोकल इन्वेस्टर है उसको भी उन जोन्स के अंदर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मिल जाए। तो इस तरह से तिजारत को फ़रोग़ दिया जा रहा है, आसान किया जा रहा है, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू को आसान किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीन के सफीर नोंगरोंग ने कहा कि सीपैक के तहत पाकिस्तान में सरमायाकारी और तिजारती सरगर्मियों के फरोग के लिए पुरअज़्म हैं। दोनों मुल्क ज़राअत, साइंस और टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में ताल्लुकात को मजीद फरोग दे रहे हैं। चीनी सफीर ने कहा कि उनका मुल्क पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए हर मुमकिन मदद यकीनी बना रहा है। कॉन्फ्रेंस में शरीक दीगर मुकर्ररीन का कहना था कि गवादर की बंदरगाह इक्तिसादी सरगर्मियों के हब के तौर पर उभरेगी, जिससे रोजगार के वसी मौके भी पैदा होंगे। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट और मीडिया के नाम खतूत में अपील की है कि छाती के कैंसर से मुतालिक आगाही मुहिम में शामिल हो और फाल शराकतदार बने। सदर मुमलिकत का कहना है कि पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के सालाना 1 लाख केसेस रिपोर्ट होते हैं। ताख़ीर से तशख़ीस के बायस 50% मरीज मौत के मुंह में चले जाते हैं। बर वक्त तशख़ीस और जिस्मानी मुआयने से 98% जानें बचाई जा सकती हैं। सदर मुमलिकत ने कहा कि बेगम समीना अलवी गुज़श्ता 4 साल से ब्रेस्ट कैंसर आगाही मुहिम की क़यादत कर रही हैं, जिसके नतीजे में मरज़ की रिपोर्टिंग में नुमाया इजाफा हुआ है। आगाही मुहिम में पसमानदा तबके और सैलाब मुतासरा इलाकों की ख़वातीन पर भी भरपूर तवज्जो मरकूज़ की जाए। सदर मुमलिकत ने कहा कि मीडिया रवा साल भी फ़ाल किरदार अदा करते हुए न्यूज़ बुलेटिन, खुसूसी रिपोर्ट्स, ड्रामाज, मॉर्निंग शोज़, मज़ामीन, कॉलम और इदारियों के ज़रिए ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आगाही फ्राहम करे। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में ग्रैंड उस्मान ज़ई जरगे के अमायदीन से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स पेशावर ने इलाके में अमन व अमान के लिए कबायलियों की कुर्बानियों को सराहा। अमायदीन से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पाक फौज मकामी लोगों की हर मुमकिन मदद करेगी। कबायली अमायदीन ने इलाके में अमन के क़याम और समाजी इक़्तिसादी तरक्की के हुसूल के लिए जारी कोशिशों पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। टांक और हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 7 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक टांक में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। मारे जाने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। दहशतगर्द टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। दूसरे वाक़े में हसन खेल के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौजी काफिले पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। फायरिंग के शदीद तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाई में 2 जवान शहीद हो गए। शोहदा में जिला जाफराबाद का रिहायशी 30 साला लांस नायक मोहम्मद पन्ना और जनूबी वज़ीरिस्तान का रिहायशी 36 साला सिपाही शमसुल्लाह शामिल हैं। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे के खिलाफ कल मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। KMS के मुताबिक हड़ताल की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दी है। दीगर हुर्रियत रहनुमा और तंजीमों ने इसकी हिमायत की है ताकि भारत को ये वाज़ेह पैगाम दिया जाए कि कश्मीरी हक़ खुद इरादियत से कम किसी चीज़ को कबूल नहीं करेंगे जिसका वादा उनसे अक़वाम मुत्तहिदा ने कर रखा है। मुख्तलिफ इलाकों में चिस्पा किए गए पोस्टर्स के जरिए लोगों से अपील की गई है कि वो हड़ताल को कामयाब बनाएं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने राजौरी में एक तकरीब में अमित शाह के इन दावों को मज़े का खेज करार दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर सबसे महफूज मकाम के तौर पर उभरा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद रोजाना की बुनियाद पर बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों का कत्ल और गिरफ्तारी भारतीय वज़ीर दाखिला के झूठे दावों की नफी करती है।
मकबूजा जम्मू कश्मीर में डायरेक्टर जनरल जेल खाना जात हमिद कुमार लोहिया को जम्मू में उनकी रिहाइश गाह में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। 57 साला लोहिया का गला काटकर जिस्म को आग लगा दी गई। मकबूजा इलाके में बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों के साथ साथ बढ़ती हुई पाबंदियां, भारतीय फौज, पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की भारी तैनाती और मोबाइल इंटरनेट सर्विस की मअतली जारी है। फजाई और जमीनी निगरानी के लिए भारतीय फौज के हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। पाबंदियों के बावजूद कुछ लोगों ने श्रीनगर में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर जमा होकर एहतजाज किया। भारतीय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब हुर्रियत रहनुमाओं ने अपने बयानात में नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ अहमद शाह की बिगड़ती हुई सेहत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने आलमी बिरादरी से अपील की है कि वो सरतान के मरज में मुब्तला अल्ताफ शाह के रिहाई के लिए फौरी मुदाखलत करे ताकि वो इस मोहलिक मरज का मुनासिब इलाज कर सकें। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने नैब कानून में तरामीम के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान कहा है कि दरखास्त गुजार को साबित करना पड़ेगा कि हालिया तरामीम से नैब कानून बेअसर हो गया है। 3 रुकनी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस सुमनता बंदयाल ने कहा है कि दरखास्त गुजार के वकील को यह भी बताना पड़ेगा कि नैब कानून में होने वाली तरामीम बुनियादी इंसानी हुकूक से कैसे मुतसादिम है। उन्होंने कहा कि अदालत ने मुकदमे से मुतालिक सिर्फ बुनियादी इंसानी हुकूक और आईनी पहलुओं से मुतालिक सवालात का जायजा लेना है। पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब कानून में की जाने वाली तरामीम से इसकी अहमियत और असर ख़त्म हो गया है। दलाइल कल भी जारी रखेंगे। कानून और इंसाफ के वज़ीर ममलिकत शहादत अवान ने कहा है कि मुल्क का 2/3 हिस्सा इस वक्त सैलाबी पानी में डूबा हुआ है, जबकि अपोजिशन को ऐसे हालात में नॉन इश्यूज़ पर सियासत करने के बजाय सैलाब मुतासरीन की बहाली पर भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत है। चेयरमैन सादिक संजरानी की सदारत में होने वाले सेनेट इजलास में सैलाब की सूरत हाल पर बहस समेटते हुए वज़ीर ममलिकत ने कहा कि मुस्तकबिल में सैलाब जैसी कुदरती आफात से निपटने के लिए वाटर मैनेजमेंट का मौसर निज़ाम वज़ा करने और इससे मुतालिका इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। तहरीक पर बहस में हिस्सा लेते हुए अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने मुल्क में महंगाई की शरह में इजाफे, मौशी सूरत हाल और हालिया सैलाब से होने वाले नुकसानात पर इजहार ख्याल करते हुए हुकूमती कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाया। वक्फा सवालात में वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने बताया कि मौजूदा हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर कोई जनरल सेल्स टैक्स नहीं ले रही और न ही उन पर GST लगाने का कोई इरादा है। वज़ीर सरमायाकारी चौधरी सालिक हुसैन ने बताया कि CPEC के पहले मरहले में बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर के अक्सर मंसूबे वक्त से पहले मुकम्मल हो चुके हैं। वज़ीर मज़हबी उमूर अब्दुल शकूर ने ईवान को बताया कि पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिख कम्युनिटी की एक मजहबी तंजीम है जो अतियात के जरिए यात्रियों के लिए लंगर और रिहाइश का इंतज़ाम करती है और इस पर किसी किस्म का सरकारी रकम का मुतालबा नहीं किया जाता। कोरम पूरा न होने पर इजलास जुमे की सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पार्लियामेंट हाउस में IPU अफ्रीकी ब्लॉक के मेंबर ममालिक के सफरा से मुलाकात की और रवांडा में होने वाले जनरल असम्बली इजलास में पाकिस्तान के ऐवान ज़ेरी के आलमी फंड के क़याम के लिए एमरजेंसी एजेंडा आइटम के जरिए हंगामी करारदाद पेश करने के लिए खत इरसाल करने से मुतालिक सफरा को आगाह किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मौसमी तब्दीलियों से माहौलियाती तबाही का सामना है। सैलाबी सूरत हाल से पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। हज़ारों अफराद अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं, जबकि लाखों लोगों का माश बर्बाद हो चुका है। आलमी बरादरी को पाकिस्तान की हिमायत के लिए आगे आना चाहिए। अमरीकी सफारतकारों ने स्पीकर की तजवीज़ की तायद की और उन्हें यकीन दिलाया कि वह अपने ममालिक की क़यादत को पाकिस्तान की IPU की जनरल असम्बली इजलास में पाकिस्तान की तजावीज़ और हिमायत का पैगाम पहुँचाएंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि तहरीक इंसाफ का साइफर का बयानिया झूठ साबित हो चुका है। साइफर सिर्फ इमरान खान के दौर में नहीं आए, हमारे दौर में भी आते थे और मामला वजारत खारजा में ही खत्म हो जाता था। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका कहना था कि हमने आईनी तरीके के जरिए PTI हुकूमत से निजात हासिल की, हम मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की अहसन इकबाल नौरवाल स्पोर्ट्स सिटी को 6 माह में मुकम्मल करने की हिदायत की है। इस्लामाबाद में मनसूबे के हवाले से जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा कि नैब केस की वजह से मनसूबा ताखीर का शिकार हुआ है। मनसूबे को सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाकर मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया गया। एहसन इकबाल ने कहा कि 2.2 अरब रुपए की इजाफी रकम इमरान न्याजी और साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल से वसूल की जानी चाहिए।
وزیر صنعت اور پیداوار سید مرتضی محمود کہتے ہیں کہ حکومت ملک میں متبادل ذرائع سے سستی اور ماحول دوست توانائی کے حصول پر توجہ دے رہی ہے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر صنعت و پیداوار نے کہا کہ متبادل توانائی کے حوالے سے 3 ماہ میں پالیسی تیار کی جائے۔ حکومت سولر پینل کی مقامی سطح پر تیاری کے لیے سہولتیں فراہم کرے گی۔ دوسرے مقررین نے کہا کہ مقامی سطح پر سولر پینل کی تیاری سے ملکی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ انہیں برآمد بھی کیا جا سکے گا۔ ناظرین، ربیع الاول ایک ایسا مقدس مہینہ ہے جس میں خالق کائنات نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے محبوب اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے دیکھتے ہیں کراچی سے نورین آصف کی یہ رپورٹ۔ جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بے شمار احسانات اور انعامات کی نوازش کی ہے۔ انہی میں سے ایک بہترین احسان و انعام سرور کونین سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق و کردار ہمیشہ ہی سے مثالی رہا۔ نبوت سے قبل بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کے باعث لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراج منیر کا لقب دیا، جس کے معنی روشن چراغ کے ہیں، جس کی کرنوں نے جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے لوگوں میں اسلام کی روشنی پھیلائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا، اپنا دین مکمل کیا۔ وہ قوم جو ہر وقت جنگ و جدل کا شکار رہتی تھی، ایک دوسرے پر ظلم اور بربریت کے مظالم ڈھایا کرتی تھی، ایک دم ان کی حیت چینج ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور بعثت ایک نئے دور کا آغاز اور تاریخ کی ایک نئی جہت کا تعین تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں۔ نورین آصف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ قومی اسمبلی کے قواعد و ضوابط اور استحقاق کی مجلس قائمہ نے کہا ہے کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے انتظامیہ سے رابطہ کرنا عوامی نمائندوں کا حق اور ذمہ داری ہے۔ کمیٹی کا اجلاس چیئرمین رانا محمد قاسم نون کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا، جس میں ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ ڈی سی بنو کے غیر مناسب رویے پر برہمی کا اظہار کیا گیا۔ ڈپٹی اسپیکر زاہد اکرم دورانی نے اجلاس کو واقعے کے بارے میں آگاہ کیا۔ قائمہ کمیٹی نے ڈپٹی کمشنر بنو کی معذرت قبول نہ کرتے ہوئے مزید کارروائی کے لیے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو آئندہ اجلاس میں طلب کر لیا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں گرم رہے گا۔ تاہم اس دوران بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔